अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज एक स्पेशल वीलॉग लेके आपके पास आए हैं और जो वीलॉग है ये बेस कर रहा है पूरा पीस प्लान पे, जो फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से पीस प्लान तैयार किया जा रहा है। आज हम आपको समझाएंगे कि ये पूरे का पूरा प्लान है क्या, इसकी कौन कौन सी शिकें हैं जिन पे वाकई डाउट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी इसकी शिकें हैं जो वाकई ऐसे हैं जिसमें इसराइल को नुकसान हो रहा है। आपने सुना बहुत है, क्रिटिसाइज भी हो रहा है, लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको समझा कोई नहीं रहा कि एक्चुअली ये पॉइंटर्स हैं क्या, कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसानदेह है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आज आपको डिस्कस करके समझाएंगे कि बेसिकली ये पीस प्लान जो कि मुस्लिम ममालिक और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इन तमाम के इनपुट से तैयार किया गया है, इसकी असल शेप क्या है। तो हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जावेद चौधरी साहब से और उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। गजा में चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि डी रेडिकलाइज किया जाएगा, गजा के पूरे एरिया को मतलब दहशतगर्दी से पाक कर दिया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 उन्होंने कहा। इसके अंदर जो पॉइंट है फ़र्क वो ये है कि उसको दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा, यानी कि मजहबी तौर पे उसको मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल बनाया जाएगा। इसके अंदर बड़ा कैच है क्योंकि वहाँ पे हमास है और हमास एक वाहिद डिफेंस है गज़ा की। और हमास ये ज़हन में रखो कि ये बाहर से आई हुई जमात नहीं है, ये उनके अपने लोग हैं, गज़ा के लोग हैं और उन्होंने ये जमात बनाई और उसके बाद ये पॉलिटिकल जमात भी है, वहाँ पे बाकायदा इक़्तिदार में ये रही है और इक़्तिदार के अंदर इनका हमेशा शेयर भी रहा है। अब उन्हीं का एक अस्करी विंग है और जो ज़ाहिर असलहा भी लेता है पूरी दुनिया से और उसके बाद वो अपने इलाके की हिफाजत भी करता है। तो जब कहा यह जा रहा है कि जी उससे पाक किया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमास जो है उसको और हिजबुल्लाह इससे मुकम्मल तौर पे वहाँ पे फ़ारग किया जाएगा। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेगी और ये अस्करी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेगी। तो जब ये हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे गज़ा के अंदर मुकम्मल तौर पे इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। अच्छा, इस बट पॉइंट में वहाँ चौधरी पे साहब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। इस पॉइंट में हमास का नाम नहीं, आगे जाके हमास का नाम दिया हुआ है। यहां पे ओवरऑल बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी से पूरे इलाके को पाक किया जाएगा, मतलब हमास के अलावा भी कोई टारगेट है। हाँ ज़ाहिर है वो जो मजहबी मेरा ख्याल है जो आज़ादियाँ हैं या वहाँ पे जो मजहबी तंजीमें हैं जो मज़हब के बारे में वहाँ पे बात की जाती है, मेरा ख्याल है उसको भी ये हिजबुल्लाह तब्दील वगैरह भी कर। इसमें शामिल होंगे। हिजबुल्लाह भी उसके अंदर होंगे। हिजबुल्लाह वैसे यहाँ पे नहीं, लेबनान में ज़्यादा है, लेकिन असर ज़ाहिर है तो है। उसके असर उसका है। और दूसरा ठीक ये है। है कि ईरान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान को ये निकालेंगे वहाँ से मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल ठीक है जी। जो पॉइंट नंबर 2 है, अब वो है जी गजा को दोबारा डेवलप किया जाएगा, क्या कहेंगे? अब ज़ाहिर है उसको डेवलप करने का मतलब यही है कि एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बीच सिटी बनाया जाए जो कि समंदर के किनारे है, खूबसूरत जगह है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहता था कि इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो इसको सारे को मस्मार करके साफ़ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई अमेरिका से बड़ी कंपनीज आएंगी जो यहाँ पे 5 स्टार होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शर्मुल शेख के अंदर है, शर्मुल शेख जो है वो उसके अंदर प्रॉपर रिजॉर्ट्स हैं ठीक है। और उसको डेवलप भी इसी तरह किया गया है कि वहाँ पे आप जाएं और ऐश करें। ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक तो बाहर से कंपनीज आएंगी तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि और मुल्कों के लोगों को भी यहाँ पे आबाद किया जाएगा, एक ऐसा शहर बनाया जाएगा जिसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी। सऊदीज़ जो वो भी आके इन्वेस्ट करेंगे, टर्किश भी आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कोई पाकिस्तानी भी वहाँ पे चले जाएँ। ठीक है। तो एक ऐसा शहर डेवलप किया जाएगा जिसके अंदर इन्वेस्टर्स आएँ और उसको एक बीच सिटी के तौर पे या एक रिजॉर्ट के तौर पे डेवलप किया जाए, मुझे लगता है ये। बिल्कुल ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 जो है अगला, जंग बंदी होते ही इसराइली फौजें वापस चली जाएंगी। हाँ, ये वैसे अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसराइल को फिर गज़ा को खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जंग थी और इस दौरान जो ये कार्ड हो रहा है और जो प्लान बन रहा था, जो एजेंडा बनाया जा रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने 2 काम किए। उसने वेस्ट बैंक को तकरीबन हज़म कर गया, वो खा ठीक गया है। और साथ-साथ गज़ा के ऊपर भी उसने फ़ौजें चढ़ा के अपनी जो ज़मीनी फ़ौज है वो भी दाखिल कर दी गज़ा के अंदर। उसका पूरी उसकी कोशिश थी कि वो मैक्सिमम इलाका जो है वो ग्रैब कर ले। तो अब अगर गज़ा से निकाला जाता है और वेस्ट बैंक से नहीं निकलता तो इसका मतलब ये है कि वायलेशन तो उसने की है। इसके अंदर एक कैच ये है कि सिर्फ गज़ा से उसको फ़ारग किया जाएगा। तो वेस्ट बैंक तो खा गया वो सारे का शायद सारा, डिटेल जॉर्डन में के आगे अंदर जाके, दाखिल हो गया हुआ है वो। डिटेल में जब आगे मुआहदा जाए तो हो सकता है वेस्टपेक डाल दिया जाए इसमें। उसके अंदर उर्दन डेफिनेटली इसके ऊपर एतराज़ करेगा और बाकी मुल्क भी करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब अगला जो पॉइंट है जी बड़ा इंपॉर्टेंट, 72 घंटों में कैदियों और लाशों का तबादला होगा।
वो क्योंकि हमास के पास इनके कैदी हैं, 26 के करीब इनके कैदी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो, और उनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं, और उन्होंने प्रॉपर नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला हुआ है। और बाकी जो लोग उस वक्त इसराइली मारे गए थे उस सारे हादसे के दरमियान, उनकी लाशें भी हमास ने अपने पास रखी हुई हैं, और जो इसराइल है वो चाहता है कि लाशें वापस हों ताकि उनकी प्रॉपर तदफीन की जा सके। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बड़े अटैक्स किए हैं और बहुत उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हमास के लोग बड़े तगड़े हैं, उन्होंने टनल्स में रखी हुई हैं, और ठीक है। किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे। और इसराइली जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ तो वो बाहर स्मगल कर चुके हैं उनको, वो गज़ा के अंदर हैं ही नहीं, ओके। उन्हें किसी और मुल्क में रखा गया, हो सकता है ठीक है। ईरान ले जाया गया हो उनको। तो वो जो है ना अब हमास ने उनको देने हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर नहीं होता तो फिर वो इसराइल को ऑर्डर कर देगा कि ठीक है जो करना है आप कर लो फिर। ठीक है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें तबादला है दोनों साइड से? दोनों साइड हाँ, से उधर बिल्कुल, से भी आएंगे उस साइड वापस? से भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें गज़ा के लोग भी हैं और फ़लस्तीनी लोग भी हैं, और ठीक कुछ है। ऐसे लोग भी हैं जो इनके मुजाहिदीन थे, उनको पहले से इसराइल ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, अपने काबू में रखा हुआ था, उनके ऊपर तशद्दुद भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो इन्होंने वो फहरिस्तें दी हुई हैं हमास ने पहले से, और ये कतर के ज़रिए गई हैं कि हमारे भी ये मगवी हैं जिनको इन्होंने हमें वापस करना है। तो वो ठीक है। मेरा ख्याल है बाटर होंगे, और इसके ऊपर अमेरिका जो है वो कायल है कि दोनों की तरफ से हो। ठीक है। चलें, नेक्स्ट पॉइंट है जी, 250 फलस्तीनी ऐसे हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, और 1700 मजीद कैदी ऐसे हैं जिन्हें मजीद सजाएं हैं, इसराइली जेलों में हैं, उन्हें रिहा किया ये वही वाला पॉइंट है, और ये 1700 गज़ा के लोग हैं जी। जो अभी इन्होंने इसके ऊपर हमला करके उनको गिरफ्तार किया था। वो नेक्स्ट भी पॉइंट अगला चॉइस अब जो है ना वही वही आ रहा है जो आपने पहले बात की थी फर्स्ट पॉइंट के साथ, कि हमास को डिसआर्म कर दिया जाएगा, डिसआर्म कर दिया असला ले जाएगा, लिया उसको जाएगा। निकाल दिया जाएगा। वो ये नहीं हमास का कोई कारकुन वहाँ पे रहेगा, और वो रहेगा भी नहीं, उसको पता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो या कतर के अंदर आबाद होंगे, और कतर गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस वक्त भी कतर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। दो और मुल्क हैं जहाँ पे हमास के लोग जा सकते हैं, एक टर्की है, और वहाँ पे उनकी बहुत चांस है, क्योंकि इसमें टर्की ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, वो निगोशिएट कर रहा है हमास के साथ, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ये इख्तियार दिया था, तुर्किया को भी और साथ साथ कतर को भी, क्योंकि हमास की जो लीडरशिप है इस वक्त कतर के अंदर है, ठीक है। दोहा में है, तो वो उन्हीं के पास है। और कतर ने यकीन दिलवाया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम उसको कायल कर लेंगे हमास को। तो अब हमास के कुछ लोग जो हैं वो जो तुर्की है उसके अंदर आबाद होंगे, और कुछ लोग जो हैं वो ईरान के अंदर आबाद चौधरी होंगे। साहब, इसमें एक और भी पॉइंट शामिल है, वो कहते हैं कि जो हथियार फेंक देगा उसे आम माफी दी जाएगी, और जाना चाहे तो जा सकता है, रहना चाहे तो रह सकता है। और नहीं रहेंगे नहीं लोग, क्योंकि वो अनसेफ महसूस करेंगे। कोई ठीक है। इसराइलियों का कमाल ये है कि वो बड़ी मुद्दत तक याद रखते हैं बंदे को, पीछा करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको पकड़ के मार देते हैं, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि इमदाद भेजी जाएगी, और इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कि वो किस तरह से भेजी जाएगी, वो यूएन के जरिए और रेड क्रिसेंट के जरिए भेजी जाएगी। ठीक है, इमदाद ज़ाहिर है उसी के ज़रिए भेजी जाएगी यूएन, क्योंकि यूएन की जब गाड़ियाँ होती हैं या रेड क्रॉस की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर साइन होता है कि फिर उसके ऊपर हमला नहीं हो सकता, और वो प्रोटेक्टेड होती हैं और उनकी सिक्योरिटी क्लियर होती है। ठीक है। तो ये सारे इस्लामी मुल्क जो है ना इमदादी सामान देंगे इनको, और वो इमदादी सामान जो है ना यूएन और रेड क्रॉस वहाँ पे लेके जाएगी। क्योंकि तो किसी और ये पे एतबार भी नहीं है। और पे एतबार मेरा ख्याल है इनके ऊपर भी अब एतबार नहीं रहा गज़ा को, क्योंकि गज़ा के अंदर इन की शक्ल में भी बहुत जुल्म हुआ है गज़ा के लोगों पे भी। लेकिन अब ज़ाहिर है यूएन तो दरमियान में आएगी, और तो यूएन अगर दरमियान में नहीं आएगी तो फिर वहाँ पे पीस नहीं हो सके। ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जी। टेक्नोक्रेटिक आर्जी तौर पर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कमेटी बनेगी, माजरत खाऊं, कि टेक्नोक्रेटिक कमेटी होगी, फलस्तीनियों पे ये मुश्तमिल होगी, और जिसकी इस कमेटी में अब टोनी ब्लेयर भी हैं जो साबका वजीर आजम है बरतानिया के, और इस कमेटी को जो हेड करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हेड करेंगे। ये बेसिकली टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, और इसके दो फेज़ होंगे। एक फेज़ ये होगा कि वहाँ पे फ़लस्तीनी और गज़ा के लोग जो होंगे वो फ्रंट पे होंगे, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूके के अंदर हैं इस वक्त और पुराने यूके के शहरी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं यूरोपियन यूनियन के, मसलन फ्रांस में कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के लोग हैं, लेकिन वो फ्रेंच हो गए हैं अब, उनके ठीक पास है। नेशनलिटी भी है और वहीं पे उनकी फैमिलीज़ हैं। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हामिद करज़ई साहब को अमेरिका ने भेज दिया था ना अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। या अशरफ गनी को भेज दिया था, तो इस टाइप
ٹائپ کے بہت سارے لوگ وہاں پہ امریکہ کے پاس بھی ہیں، یورپ کے اندر بھی ہیں، یو کے اندر بھی ہیں، اور کچھ ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت عرب ملکوں کے اندر ہے، سعودی عربیہ کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر ایک مشتمل ایک گورنمنٹ بنائی جائے گی جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی، اور یہ الیکشن نہیں کروایا جائے گا، یہ گورنمنٹ ہوگی جو امپوز ہوگی وہاں پہ، جو اس سسٹم کو چلائے گی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے نا اس کا ایک وقت آئے گا جس میں پھر وہ اقتدار کو باقاعدہ الیکشن کے ذریعے شفٹ کریں گے، لیکن وہ سرد سے اتنی جلدی نہیں ہوگا. اور اس کو اوور سائٹ کرنے کے لیے دور بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے جو 8-10 لوگ ہوں گے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ٹونی پلیئر ہے. ان کو ایک اختیار یہ دیا جائے گا کہ ان کو ڈرائیو کریں، اگر کسی کو فنڈ کی ضرورت ہے تو فنڈ، اور اگر کسی کو کسی اور سفارتی مدد کی ضرورت ہے تو اس کو سفارتی مدد دے دی جائے. اسرائیل کے ساتھ اگر نیگوشیشن کرنی ہے تو پھر یہی لوگ جو ہوں گے اسرائیل کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کریں. شعیب صاحب ایسا تو نہیں ہوگا کہ برٹش یا امریکن کالونی بنا کے رکھ دی جائے؟ نہیں دیکھو، وہ تو ابھی بھی پوری دنیا ہی بنی ہوئی ہے، پورے عرب ملک نہیں ہے امریکہ کی کالونی ہے، وہ تو ہوگا. تو لیکن یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ نیو ایک کلونیل سسٹم آ رہا ہے، تو کلونیل سسٹم تو وہاں پہ آئے گا. اور اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے ویسے. اگر فرض کرو کہ بڑی طاقتوں کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، فرانس کو، جرمنی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، انگلینڈ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، امریکہ اور کینیڈا کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اب چائنیز جو ہے نا ان کی مجھے لگتا ہے انٹری اس کے اندر ہوتی ہے. اور اگر ان ملکوں کو آپ الگ کر دیتے ہیں تو پھر کیسے وہاں پہ امن ہو سکتا ہے، کیسے سکون ہو سکتا ہے؟ تو یہ مجبوری ہے، یہ دنیا کی مجبوری ہے، ان کے اوپر آپ کو رلائی کرنا پڑے گا. اب سوال یہ کہ کتنی جلدی غزہ کے لوگ یا فلسطین کے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اگلا نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی. ٹرمپ کے حوالے سے پہلے اس نے ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی غزہ کی، اب یہ اوور آل ایک بات کر رہے ہیں جی کہ ٹرمپ کا اکنامک جو پلان ہے اس کی بات ہے کہ دنیا سے سرمایہ کاری لائی جائے گی، پوری دنیا وہ سرمایہ کاری کرے گی. پرانا پروجیکٹ ہے ان کا. وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غزہ میں سے ان سب لوگوں کو نکالیں اور ساری زمین جو ہے اس کو فلیٹ کر کے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز کر سکوں. تو یہ اسی کی ایک شاخ ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ غزہ کو لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا، ان کے زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو سمندر کے کنارے کنارے جو ساری ایک وسیع پٹی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز کے نام پہ وہ اس کے اوپر قبضہ کیا جائے گا، وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بنیں گے، اور جو شہری جو ہے نا ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اور ٹریڈ وہاں سے ہو رہی ہے وہ بیسیکلی تو سمندری راستے سے ہو رہی ہے، وہاں پہ جو پورٹ ہے اس کے ذریعے ہو رہی ہے. تو پورٹ جو ہوگی وہ امریکنز کے پاس چلی جائے گی، وہ وہاں سے مسول اکٹھا کیا کریں گے، اور یہ مجھے لگتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اسپیشل اکنامک زونز بنائے جا رہے ہیں اور ٹریڈ ہوگی وہاں ہاں، پہ. یہ اکنامک یہ بھی ایک سیپریٹ پوائنٹ ہے بقا. پوائنٹ ہے، بالکل ٹھیک. اچھا چلیں اب آگے چلتے ہیں جی. غزہ سے زبردستی کسی کو نہیں نکالا جائے گا، واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. ہاں، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا تھا سب کو نکالیں، اور نیتن یاہو بھی کہتا تھا سب کو نکالیں. بلکہ اگر آپ یاد ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتن یاہو جب ملنے آیا تھا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی اتنی زیادہ حمایت کر دی تھی کہ نیتن یاہو کو محسوس ہوا کہ یہ تو میں اپنے کسی دشمن سے ملنے آیا تھا، یہ تو میرا بہت دوست بن گیا. وہ اگر آپ یاد کریں تو اس سے پہلے کی جو ملاقات ہے اس کے اندر ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ اس کو خالی کریں اور یہاں پہ قبضہ کریں سارا. تو اب یہ اپنا جو اس نے نوشن ہے وہ واپس لے لیا ہے. اب اس نے کہہ دیا ہے کہ جی جو لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کو بالکل یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، کوئی آنا چاہے تو آ جائے. تو یہ ایک فلیکسیبلٹی اس نے کریٹ کی، اور میرا خیال یہ مسلم ورلڈ کے کہنے پہ کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، یہ زبردست، یہ منوایا گیا اور اس کا فائدہ ہے فلسطین کو. بالکل ٹھیک ہے جی. حماس گورننس میں شامل نہیں ہوگا. ہاں جی، وہ ظاہر ہے حماس پہلے پولیٹیکل ایک پارٹی بھی ہے اور اس کا بہت انفلوئنس ہے، تو حماس کو ٹوٹلی بین کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ دہشت گرد تنظیم ابھی بھی قرار دیا ہوا، لیکن اس کو پراپر قرار دے دیں گے. مطلب سمجھے کہ یہ پولیٹیکل ونگ بھی بین ہو رہا ہے. ہاں، بین ہو جائے گا، یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، ریجنل پارٹنرز جو ہیں وہ حماس کی ضمانت دیں گے کہ معاہدے پہ عمل درآمد ہوگا؟ اب ریجنل پارٹنر جو ہیں 3-4 ریجنل پارٹنرز ہیں. سب سے پہلے ایجپٹ ہے، کیونکہ ایجپٹ بھی سپورٹ کرتا ہے حماس کو، وہاں سے بھی ان کو مدد ملتی ہے. جارڈن ہے جو بالکل اس کے ساتھ ہے، وہ بھی کرتا ہے. سیریا کے اندر بھی ان کے ہیں عمل دخل ہے اور وہ بھی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ وغیرہ سے بھی امداد جاتی ہے. وہ ہیومن جو ہوتی ہے نا مدد، جو انسانی بنیادوں پہ مدد دی جاتی ہے وہ بھی جاتی ہے. ایران سے جو بھی ہے وہ بھی مدد جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹل بند ہوگا ان کا سارا سلسلہ، کہ کسی طرف سے کوئی امداد نہیں آئے گی، اور حماس جو ہے اس کو گھسنے نہیں دیں گے سارے اسلامی ملک. اور اگر یہ گھسے کسی کی سرزمین کو استعمال کر کے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی سرزمین کیسے استعمال ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ہے جی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہے، ISAF جس کا نام رکھا گیا ہے. یہ غزہ میں ہوگی
لیکن یہ غزہ کے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ غزہ کے اندر نہیں ہوگی، غزہ کے بارڈرز پہ یہ بارے سے رکھا جائے گا، اور اس کا کام جو ہوگا وہ وہاں پہ ہوگا ٹریننگز وغیرہ کرنا اور وہاں پہ پیس کیپنگ کرنا. ہاں ٹھیک. اس پوائنٹ کو آپ کیسے اس کے دیکھتے ہیں؟ اندر فوجیں جائیں گی، 8 اسلامی ملکوں کی فوجیں جائیں گی، اور اس میں پاکستانی فوج لیڈ کرے گی اس کو. ٹھیک ہے. انڈونیشین دستے بھی ہوں گے، پہلی مرتبہ انڈونیشین فوج جو ہے وہ اس طرح کسی بڑے پروجیکٹ میں آئے گی سامنے. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سمبولک بھی ہوگا، جیسے قطر ہے، اس کے بحرین ہے، یو ای ہے، سعودی عربیہ ہے، ان کا سمبولک دستے ہوں گے وہاں پہ. اور ساتھ جو ترکیہ ہے، ترکیہ کے بہت لوگ ہوں گے اس ٹھیک کے ہے. اندر. تو ترکیہ ہے، جارڈن کے لوگ ہیں اس کے اندر، یو ای کے لوگ ہیں، فوج ہے. 2 بڑی فوجیں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہوں گی، پاکستانی فوج ہوگی اور ساتھ انڈونیشین فوج ہوگی. تو بالکل ٹھیک انڈونیشیا ہے. نے پہلی مرتبہ آفر کیا کہ 20,000 فوجی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے 20,000 ادھر سے آ جائیں گے، 20,000 پاکستانی جائیں گے، تو 40,000 یہ ہو جائے گا وہاں پہ. یہ پوائنٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا، بہت اچھا. ہوں. اب دیکھتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، کیونکہ پھر یہ فوج جب وہاں پہ ہوگی اور اگر اسرائیل کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہوگی تو یہ دونوں ملک بلکہ سارے ملک کھڑے ہو جائیں گے اسرائیل کے خلاف، اور بالکل یہ ٹھیک ہے. موقع نہیں دیں گے ان کو. تو اب مسلمان بھائی ہوں گے تو ظاہر ہے لوکل لوگوں کو بڑی حمایت ہوگی، بڑی سپورٹ ملے گی ان کو، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور ملک سے آ جائیں، کرسچن کنٹری سے آ جائیں یا جیوش کنٹری سے آ جائیں یا کسی اور رشین کنٹری سے آ جائیں. یہاں کہ ایک ہمیں جذباتی تعلق بھی یہ ہوگا. جذباتی تعلق بھی ہوگا، دونوں نماز پڑھ رہے ہوں گے، دونوں اذان دے رہے ہوں گے، دونوں نے داڑیاں رکھی ہوں گے، دونوں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن کیا یہ فوج اسرائیل کو روک سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے. چلیں ابھی اگلا جی جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسرائیل غزہ پہ قبضہ نہیں کرے گا. ہاں تو قبضہ تو ابھی اس نے کیا ہوا، اس کا مطلب قبضہ کو چھوڑ دے گا. چھوڑ لیکن دے گا جتنے ایریے یہاں پہ. پہ ایک اور چیز ایڈ کرنی بہت ضروری ہے کہ جو فلسطین کی صورتحال 1967 میں تھی، جو جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی، اور جو ویسٹ بینک تھا، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اس کے اندر ویسٹ بینک پہ ڈلنا چاہیے. مجھے ٹھیک ہے. لگتا ہے کہ ویسٹ بینک پہلے پاکستان کی ایک شرط تھی، وہ ڈالی گئی تھی، لیکن اب اس کو نکال دیا گیا. تو اب مسلم ورلڈ دوبارہ زور دے گی کہ اس کے اندر غزہ کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کو بھی ڈالا جائے. پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تمام شرائط شامل نہیں ہیں اس میں. شامل نہیں. ٹھیک. اچھا چلیں جی، نیکسٹ بڑا جی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے اسرائیلی فوج نکلے گی وہاں آئی ایس ایف جو ہے نا یہ گارڈ کرے گی. یہ کاٹ کرے گی، یہ ساری فوج وہاں پہ چلی جائے گی سارے، ٹھیک اور ہے. ان کے بیرکس کو بھی استعمال کرے گی، اور اس کے بعد اس کو کلین بھی کرے گی، کلیئر بھی کرے گی. کسی جگہ اگر مائنز ہیں یا ویپنز پڑے ہوئے ہیں یا اور انہوں نے کوئی اس ٹائپ کے وہاں پہ سسٹم لگائے ہوئے ہیں جو سیٹلائٹ بیسڈ ہیں، ان سب کو وہاں سے کلیئر کرے گی. اوکے جی. چلیں نیکسٹ پوائنٹ اگلا جی، وہ ہے جی بین المذاہب ڈائلاگ جو ہے نا اس کا انعقاد ہوگا اور اسے فروغ دیا جائے. یہ ڈائلاگ جو ہے نا بڑے عرصے سے پینڈنگ بھی ہے، جس کے اندر کرسچنز ہوں، جیوش ہوں اور مسلمان ہوں. یہ ابراہیم کارڈ جو تھا نا، اس کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان سب کو اکٹھا کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، وہ تو ظاہر پوری دنیا جانتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے، حضرت ہاجرہ جو ان کی والدہ تھی وہ عربی تھیں، وہ ایجپٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور ایجپٹ جو ہے اس کی زبان اس وقت تو کپتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اسے عربی النجات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو نسل ہے وہ عربی النجات ہے. تو وہ اسی لیے وہ جب ان کو سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے چلے گئے تو ان میں سے پھر آ کے ٹرائبس نکلے تھے اسماعیل علیہ السلام سے، اور وہ بھی ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی. اور یہ خانہ کعبہ جو تھا یہ پہلے بنا تھا، اور 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنی تھی، جس کی طرف منہ کر کے سارے مذاہب کے لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے. تو بیت المقدس جو ہے وہ 40 سال بعد بنا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد بھی رکھی تھی، وہ بھی انہوں نے بنایا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے دوسرے بیٹے ہیں جو ظاہر حضرت سارہ کے وطن سے تھے، اور وہ نان عربک ہیں، اور وہ ظاہر ان کو یہودی جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ اہل یہود پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، ان کا خطاب تھا، اس لیے بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے. ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں روبن پہلے نمبر پہ تھا، پھر دوسرا لیوی جو جس سے لیوائٹس نکلے ہوئے ہیں، جو پھر لیوی جو پینٹے بھی ہیں نا لیوی کی، وہ بھی انہیں لیوائز جو ہے. لیوائس بھی ہے، لیوی بھی ہے. اچھا. اور وہ ہیں پھر تیسرا جو ان کا بیٹا تھا وہ جودا تھا، جودا جہاں سے یہودی نکلے ہوئے ہیں. تو آگے اس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے. آخر میں یعقوب وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، پھر ان کے بعد حضرت ان کے بنجمن بنیامین بھی ہیں جو ان کے بھائی تھے. تو یہ آگے بہت پورا سلسلہ ہے پھر وہ. تو یہ ابراہیم ایکارڈ اس طرح ہوا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو اور اس کے ساتھ جو بنی اسماعیل ہے اس کو شامل کیا جائے سارا. تو عرب اور جو اسرائیل ہے وہ آئیں. تو ڈائلاگ ایک بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے، جس کے اندر کرسچن بھی شامل ہونے چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ یہودا سے تھے، جوداز میں سے تھے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ماننے والے ہیں جوش ہیں، اب جو سوری کرسچنز ہیں ان کو بٹھایا جائے، پھر جوش کو بٹھایا جائے، پھر مسلمانوں کو بٹھایا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مکالمہ کروایا جائے گا تاکہ جو مذاکرات کی وجہ سے جو اختلافات ہیں وہ ختم کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، اصلاحات کی جائیں گی، حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے لیے فلسطین کی بات ہو رہی ہاں ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر وہ الیکشن کروائیں گے اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، جیسے کشمیر کے بارے میں کہا گیا. آئین تو وغیرہ بنے گا اور ہر آئین چیز. بنے گا، پھر وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بنے گی، پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی سارے. ٹھیک ہے. تو اسی طرف جائیں گے جس طرح جب یو این کسی ملک میں جاتی ہے تو اس کے بعد پورا اسٹرکچر بناتی ہے، اسٹرکچر بنانے کے بعد پھر وہ الیکشن کروا کے اور باقی لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، حق خود ارادیت کا ورڈ یوز ہو رہا ہے تو اس کا یہی مطلب بن سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آخری پوائنٹ جی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں مذاکرات ہوں گے اور یہ مذاکرات امریکہ لیڈ کرے گا. ہاں یہ واقعی وہاں پہ میرا خیال ہے محمود عباس کو بلا لیا جائے گا اس سائڈ سے، نیتن یاہو کو بلا لیا جائے گا، یا وفد بنا لیے جائیں گے ان کے اس سائڈ سے اس سائڈ سے. جہاں جہاں کنفلکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، کوئی زمین کی لین دین ہے وہ اسے کریں، کو کسی جگہ کوئی اگر اور ایشو ہے تو ان ایشوز کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف امریکہ کے اندر نہیں ہوں گے، اس کے اندر عرب جو ہے نا وہ بھی انوالو ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ کلیم عربوں کا ہے، مسلمانوں کا ٹھیک ہے. ہے. تو اگر آپ صرف دو فریقین کے درمیان کریں گے تو کبھی یہ معاملہ سمٹے گا نہیں. تو جس طرح 8 ملکوں کو ڈالا گیا ہے اسلامی ملکوں کو، یہ 8 ملک بھی ان کے ساتھ جائیں گے. اور کچھ ملک جو ہوں گے وہ ظاہر اسرائیل کی طرف سے بھی ہوں گے. تو یہ ڈائلاگ آگے بڑھے گا تبھی جا کے یہ وہاں پہ امن قائم ہو سکے گا، ویسے امن قائم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ آخر میں ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ جو یہودیز ہیں نا وہ 2 قسم کے یہودی ہیں. ایک اشکنازی ان کو کہتے ہیں، اچھا. اشکنازی سینٹرل ایشین ہے، اشکاباد سے ان کو اشکنازی کہتے ہیں. اور دوسرے عربی یہودی ہیں. اور یہ جو اشکنازی ہیں یہ واریئر ہیں، یہ لڑ رہے ہیں بہت زیادہ، اور یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. اور انہوں نے پہلے جو اس کے اندر سینٹرل ایشیا وہاں پہ بھی امن قائم نہیں ہونے دیا تھا، اور زیادہ تر یہی یورپ میں گئے تھے اور اسی کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ سمجھ لیں کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں یا مڈل ایسٹرن ہیں وہ جو ہیں وہ ذرا پروفیسر ٹائپ ہیں. تو جتنے انٹلیکچوئلز ہیں وہ میکسیمم ان کے تعلق جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں. اوکے. تو وہاں پہ ایک ڈیوائڈ جو اسرائیل کے اندر وہ بھی ہے کہ مثلا اگر فرض کریں کہ جو غزہ کے لوگ ہیں یا حماس کے لوگ ہیں، جب وہ کسی جگہ بم بلاسٹ کرنے لگتے ہیں نا تو وہاں عربی بولتے ہیں جا کے، اور جہاں پہ جتنے عربی یہودی ہوتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں آپ نکل جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے. وہ نکل جاتے ہیں اور صرف اشکنازی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی یہودی کسی کے خلاف کارروائی کرنے لگتے ہیں عربوں کے خلاف تو وہ بھی وہاں پہ بتاتے ہیں، تو اس میں سے عرب نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ ایک ڈیوائڈ یہ بھی ہے، اور اس ڈیوائڈ کا بھی میرا خیال ہے خاتمہ اسی شکل میں ہوگا کہ آپ باقاعدہ وہاں پہ ڈائلاگ سٹارٹ کریں. تو یہ اس طرف جائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اچھا چوہر صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس معاہدے کو دیکھیے، اس کے پوائنٹرز آپ نے دیکھے، یہ معاہدہ بیلنس ہے، اسرائیل کی سائڈ پہ زیادہ ہے یا فلسطین کی سائڈ پہ زیادہ؟ یہ والا معاہدہ جو ہے نا اسرائیل کی سائڈ پہ زیادہ ہے. یہ نیتن یاہو کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. اب جب مسلم ورلڈ اس کے اندر اپنی آؤٹ پٹ ڈالے گی، ان پٹ ڈالے گی، تو پھر جا کے یہ چیزیں ہوں گی بیلنس. مسلم ورلڈ کی تو انپٹ اس میں شامل ہے، پہلے سے لیکن شامل اس سے نکال دیا گیا نا جی، کیونکہ اسی وجہ سے نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے، تو میں تو ذات ایسا نہیں مان رہا. تو میرا خیال ہے اس میں ڈالنا پڑے گا مسلم ورلڈ کو تاکہ بیلنس کریٹ ہو. تو ابھی یہ ڈائلاگ سٹارٹ ہوں گے، آگے بڑھیں گے. حماس اگر مان جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسرائیل مان جاتا ہے تو پھر مسلمان ملک جو ہیں وہ اپنا ویٹ ڈالیں گے اس کے اندر. تو فلسطین کی آزاد ریاست کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، نہیں تو یہ ون سائیڈڈ ہے، پھر یہ صرف اور صرف اسرائیل کو فائدہ پہنچائے. آپ کو ہوپ تو نظر آ رہی ہے، حل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ میڈل لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جناب میں نے فلسطین کا وہ ایشو حل کروا دیا جو پچھلے 5000 سال سے، 5000 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیگم حضرت سارہ، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت حاجرہ کو یہاں سے نکالا جائے، اور وہ اور ان کے بیٹے کو نکال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے صحرا میں چھوڑا ہے. تو اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاملہ آج تک پرانے زمانے میں انبیاء کرام کے دور میں بھی حل نہیں ہو سکا، اس کو میں نے کر دیا. تو یہ کریڈٹ لینا چاہیں گے وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو ناظرین آج کا یہ اسپیشل ویلاگ تھا، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو یہ سارے پوائنٹر سمجھائے جائیں کہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے. کنٹروورسیز میں نہ پڑیے، خود ان پوائنٹرز کو سنیے، ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو ویلاگ کیسے لگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.